بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعور نیوز میں خوش آمدید. اور نہایت دکھ، افسوس اور تکلیف کے عالم میں ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ غزہ سے متعلق امریکی استعماری منصوبے کی قرارداد اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں پیش بھی ہوئی اور منظور بھی ہو گئی. Will those in favor of the draft resolution please raise their hand? Today's resolution represents another significant step towards a stable Gaza that will be able to prosper and an environment that will allow Israel to live in security. آپ کو بتاتے چلیں کہ غزہ میں قیام امن کے لیے یعنی جنگ بندی کے لیے اس سے قبل جتنی قراردادیں اسی سیکورٹی کونسل میں آئی ہیں، امریکہ اس کو ویٹو کر کے مسترد کرتا رہا. اب جن ممالک کا صاف صاف کہنا ہے کہ یہ قرارداد ٹرمپ کے غزہ پر ناجائز قبضے اور استعمار جیسی اللیگل ہیں، ناجائز ہیں، ظلم ہے، وہ دونوں ممالک یعنی روس اور چین ویٹو کرنے کے بجائے میدان سے غائب ہو گئے، باہر آ کے بیانات دے رہے تھے. یہ ہے عجیب منافقت. بہرحال قرارداد کی منظوری پر نیتن یاہو کے دفتر سے جو جاری ہوا ہے بیان، وہ بتا رہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کا یہ منصوبہ ابراہیم اکارڈ کی توسیع کا باعث ہوگا. یہ ہم نہیں کہہ رہے بھائی، اسرائیل کہہ رہا ہے. اسرائیل کا وزیر اعظم، اس کی طرف سے اس قرارداد کے منظور ہونے پہ یہ بیان آ رہا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے، یہ بات سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے. ہمارے سعودی عرب کے ولی عہد جناب محمد بن سلمان صاحب کا حالیہ دورہ جو امریکہ میں ہوا اور وہاں ساری جو بھی بات ہوئی وہ بھی آپ نے سنی ہوگی. We want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. وہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم کریں گے، البتہ وہ ٹال گئے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے، لیکن پہلے آپ اسرائیل کو بنا دو باقاعدہ، پھر مطلب فلسطین بھی بنا دو، اسرائیل بھی بنا دو، پھر ہم کر لیں گے. تو یہ اس کا کتنا ہولناک مطلب ہے، یہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن قرارداد کو سمجھے تو رہا. قرارداد کی حمایت میں پاکستان سمیت کل 13 ممالک نے ووٹ دیا، جبکہ روس اور چین ووٹنگ سے باہر رہے. ایک طرف اسرائیل اس قرارداد کو فلسطین کے خلاف اپنے حق میں قرار دے رہا ہے، تو دوسری جانب روس اور چین ہی نہیں، حماس سمیت تمام فلسطینی تنظیمیں اس قرارداد کی سخت مخالفت کر رہی ہیں. فلسطینی مزاحمتی تنظیم کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانی امداد کا انتظام کروانا ہے تو بھئی اقوام متحدہ کا زیر نگرانی کر لیں، یا عرب ممالک نے OIC نے جو تجویز دی ہے اس کے مطابق ہو جائے، ہم اس کو قبول کرنے کو تیار ہیں. سلامتی کونسل کے ارکان ممالک میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس وقت الجیریا، صومالیہ بھی مسلم ممالک کے طور پر شامل ہیں جنہوں نے اس قرارداد کی حمایت کی. لیکن پاکستان وہاں واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے جو روز اول سے نظریاتی طور پر فلسطین کا حامی کہلاتا ہے. سب کی نظریں پاکستان پر تھی. ایسے میں پاکستان کے اقوام متحدہ میں مندوب جناب عاصم افتخار صاحب نے زبردست تقریر کی اور کہا کہ اس حمایت کا مقصد غزہ میں معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کی روک تھام ہے. پاکستان بھی غزہ سے اسرائیلی فورسز کا مکمل انخلا چاہتا ہے. پاکستان 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام چاہتا ہے جس کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے. بڑا ہی زبردست موقف ہے نا، لیکن جو کچھ پاکستان نے کیا ہے وہ اس موقف کے ساتھ الائن نہیں ہے. اب پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک کیوں امریکہ کے اس منصوبے اور اس قرارداد کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آئیے ذرا سمجھتے ہیں. دیکھیں، ایک طرف ہے ایمان، اسلامی شناخت اور عدل و انصاف، دوسری جانب ہے مٹیریلسٹک پروگریس، یعنی آپ صرف دنیاوی مفاد کو سامنے رکھیں. یہ نظریہ کیپٹلزم سے آتا ہے جس کا بنیادی عقیدہ ہے کہ مادی ترقی ہی سب سے اہم ہے. تمام اسلامی ممالک نے بھی اسلام کے بجائے اس وقت کیپٹلزم کا نظریہ اپنایا ہوا ہے. اس لیے اب اسلامی ممالک کے لیے اہم نہیں کہ مسجد اقصیٰ کی بابرکت زمین کے بارے میں ہمارا کیا ایمان و عقیدہ ہے. یہ زمین اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے. عدل و انصاف کے مطابق یہاں کس کی حکومت ہو اس بات کو چھوڑو. اب ان کی عقل جس پر کیپٹلزم کی چادر چڑھی ہوئی ہے وہ یہی سوچتی ہے کہ یار اتنی تباہی، اتنی بمباری، اتنی لاشیں، اتنی جنگ کے بعد اگر کسی کافر کو حاکم بنا کر وہاں وہ اچھی صاف ستھری روڈیں بنا دے، اچھے گھر بنا دے، پانی کی لائنیں لگا دے، بجلی دے دے، تعلیم دے دے، ہسپتال بنا دے، کھانا پینا ملتا رہے، تو بس یہی امن ہے، یہی خوشحالی. سمجھ آئی آپ کو؟ بس یہی وجہ ہے. اس فرق کو سمجھیں. اسی فرق کو سمجھانے کے لیے ہم بار بار اسلامی نظام زندگی کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کریں.